जरदारी साहब जो हैं वो सदर अब नहीं रहेंगे या वो इस कुर्सी से अपने आप को अलग करने वाले हैं। पीपल्स पार्टी अपने आप को सिस्टम से अलग करने वाली है। पिंकी कौन है? नाम में ही इतना दम है। जो निक नेम था ये पहले बुशरा बीबी के हवाले से पाकिस्तान भर में साला साल इसकी गूंज रही। हनीफ अब्बासी पे एक नारकोटिक्स का एफेड्रीन का केस बना था। राना सनाउल्लाह पे एक नारकोटिक्स का केस था। सर उसके ऊपर सजाए मौत की दिफा लागू हो रही होती है। इतना सीरियस एक ऑफेंस है ये, नारकोटिक्स रिलेटेड ऑफेंस। और सारे लोग ये परेशान हो गए कि एक नारकोटिक्स के केस या उस इल्जाम में जो खातून इस वक्त गिरफ्तार हुई हुई है उसका ये ठाट और उसका ये दबदबा कैसे है। साथ साथ वो ये भी बताती हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग उनके कस्टमर्स भी हैं। अभी तो उन्होंने कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं, आने वाले दिनों में वो और भी नाम ले सकती है। और उन लोगों को एक्चुअली खौफ है कि कहीं ये पिंकी मोहतरमा हमारा नाम न ले दे। दोनों केसेस का ताल्लुक सिंध से है। हो ये रहा है कि पीपल्स पार्टी को इतलात के मुताबिक प्रेशराइज कि 28वीं तरमीम जो है वो आगे लाई जाए और 28वीं तरमीम के लिए रास्ता बनाया जाए। हल्के ये बताते हैं और इन्फॉर्म्ड सोर्सेज ये बताते हैं कि जो 28वीं तरमीम है ऐन मुमकिन है कि वो बजट से पहले ही आ जाए। कई लोग इस वक्त परेशान हैं और सोच रहे हैं, अलग अलग तरह के तज्जिए पेश कर रहे हैं कि जो सदर जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है अब से कुछ रोज पहले, उसका क्या सर पांव है और उस मुलाकात का क्या ये मतलब है कि जरदारी साहब जो हैं वो सदर अब नहीं रहेंगे या वो इस कुर्सी से अपने आप को अलग करने वाले हैं। पीपल्स पार्टी अपने आप को सिस्टम से अलग करने वाली है। ये कई सारी कयास सराइयां चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पिंकी कौन है? नाम में ही इतना दम है, आप देख लें। क्योंकि इससे पहले जो ये पिंकी नाम का फेब था वो बुशरा बीबी के लिए था और कहते हैं बताने वाले जानने वाले ये कहते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा को पिंकी के नाम से जाना जाता था, ये उनका निक नेम था। और जो अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो उनको पिंकी पीरनी कहकर उनको जैसे ना अटैक करने के लिए उनको कहते थे कि जी ये चूंकि पीरी मुरीदी में मुलविस हैं और ये कोई विच क्राफ्ट करती हैं, इस तरह के भी इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए। बहरहाल ये जो निक नेम था ये पहले बुशरा बीबी के हवाले से पाकिस्तान भर में साला साल इसकी गूंज रही, बल्कि सो मच सो अभी तक। अब ये एक नई जो पिंकी नामी खातून है इनकी मार्केट में एंट्री होती है और जिस तरह से एंट्री हुई है उसने हम सबको हक्का बक्का छोड़ दिया है। थोड़ा पिंकी के हकायक जानने की कोशिश करते हैं कि इस ठाट के पीछे, इस शो ऑफ के पीछे और दबदबे के पीछे दरअसल क्या राज है कि एक क्रिमिनल होते हुए इतना संगीन एक क्रिमिनल, मतलब अक्सर आपको पता है नारकोटिक्स रिलेटेड जो मामलात होते हैं इसलिए वो बहुत ज्यादा लोगों को उससे लोग डरते हैं। हनीफ अब्बासी पे एक नारकोटिक्स का एफेड्रीन का केस बना था, आपको याद होगा, जिस सिलसिले में उनको जेल वगैरह भी हुई थी और वो गिरफ्तार भी रहे हैं काफी टाइम। राना सनाउल्लाह पे एक नारकोटिक्स का केस था जो कि एएनएफ ने बनाया था जब शहरियार आफरीदी जो है उस वक्त के मिनिस्टर थे इमरान खान दौर में। और वो कई दफा जो है वो आकर बताते थे कि जी मैं अल्लाह को जान देनी है और हमारे पास सबूत हैं। वो बाकायदा कस्में खा खाकर कहते थे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ हमारे पास बाकायदा सबूत हैं। फिर अभी रिसेंटली मतीउल्लाह जान जो कि बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, अक्सर उनकी रियासत के साथ लड़ाई और टकराव ही रहता है। अभी रिसेंटली बल्कि उनकी जॉब भी अनफॉर्चुनेटली चली गई। वो उनके ऊपर भी जो इस वक्त रियासत उनसे नाराज है मतीउल्लाह जान साहब से, उनके ऊपर भी एक नारकोटिक्स का केस बनाया गया। नारकोटिक्स के केस इस वजह से ज्यादा लोगों को चुभते हैं क्योंकि उसके ऊपर अक्सर जो पेनल्टीज होती हैं, उनकी दिफात जो होती हैं या जो उसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं उनके, अगर उनकी दिफात को आप देखें तो अक्सर उसके ऊपर सजाए मौत की दिफा लागू हो रही होती है। इतना सीरियस एक ऑफेंस है ये, नारकोटिक्स रिलेटेड ऑफेंस। अब आप इमेजिन करें कि ये सारे इतने बड़े बड़े नाम, जिन पॉलिटिशियंस के मैंने नाम लिए, इतने बड़े जर्नलिस्ट का नाम लिया, ये सारे लोग नारकोटिक्स के केस से डरते हैं और इसी वजह से खौफजदा होते हैं कि यार हमारे ऊपर अगर ये केस थोप दिया तो आपको पता है इसकी तो जो मतलब सख्त सजा जो होती है वो सजाए मौत तक जा सकती है, डेथ सेंटेंस तक जा सकती है। वो एक खातून है जिनकी, अब एक पिंकी नामी खातून, जिनकी पहले एक बड़े धड़ल्ले से उनकी पुलिस थाने में उनको ना उनके पास हथकड़ियां हैं, ना उनके चेहरे पे कोई डर और खौफ है, वो धनधनाती हुई फिर रही हैं और उन्होंने मास्क लगाया हुआ है और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे उल्टा जो पुलिस वाले हैं उनको उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, ऐसा लग रहा है अगर आप वो वीडियो फुटेज देखें। इस पूरी फुटेज ने मुल्क को हिलाकर रख दिया और सारे लोग ये परेशान हो गए कि एक नारकोटिक्स के केस या उस इल्जाम में जो खातून इस वक्त गिरफ्तार हुई हुई है उसका ये ठाट और उसका ये दबदबा कैसे है। देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है। अब वो खुद भी, उनकी कई सारी ऑडियोज भी सामने आई हैं और उस ऑडियो को कोई झुटला भी नहीं रहा। सो आई अज्यूम एंड आई सपोज कि वो ऑडियोज बिल्कुल सच हैं। उन ऑडियोज में वो ये क्लेम कर रही हैं कि उनका जो नेटवर्क है वो कहां कहां तक फैला हुआ है, कितना बड़ा उनका नेटवर्क है ये जो उन्होंने पूरे मुल्क में और खास तौर पर कराची में जो कि उन्होंने ड्रग्स के हवाले से फैलाया हुआ है। फिर साथ साथ वो ये भी बताती हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग उनके कस्टमर्स भी हैं। अभी तो उन्होंने कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं, आने वाले दिनों में वो और भी नाम ले सकती हैं।
یہ ایکچولی پرابلم ہے یہاں. دس از ویئر دا پرابلم از. ان خاتون کو ان کے جو کسٹمرز ہیں یا جو نشے کے عادی یا نشے کی لت والے لوگ ہیں وہ صرف کوئی سڑک کنارے چلتے پھرتے ہوئے غنڈے لچے لفنگے موالی نہیں ہیں. ان میں سے کئی سارے وہ لوگ ہیں کیونکہ یہ ایکسپینسو ڈرگز میں ڈیل کرتی ہیں تو ظاہر ہے ایکسپینسو ڈرگز تو وہی خرید سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ایفلوئنٹ ہیں, جن کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمارے سسٹم میں آ کر بیٹھے ہیں, اور ان لوگوں کو ایکچولی خوف ہے کہ کہیں یہ پنکی محترمہ ہمارا نام نہ لے دے. اگر بہت زیادہ پھنس گئی تو ہمارا نام نہ آ جائے یا ہمارا نام اس کی زبان پر نہ آ جائے, جس سے پوری دنیا کے آگے ہماری پول بھی کھل جائے گی, اور ظاہر ہے obviously ہم بہت بڑے ایک جرم کے مرتکب بھی ہو جائیں گے کہ ناٹ جسٹ دیٹ کہ ہم نے ایک ڈرگ ریکٹ کو ہم نے انکریج کیا بلکہ ہم خود اس کے کسٹمر ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی امپلیکیشن ہے, ایک بہت بڑی تلوار ہے جو کہ ان اہم ترین شخصیات کے سر پر لٹک رہی ہے جو کہ اس پنکی کے کسٹمرز ہیں, اور انہی کے اوپر پنکی کو بھروسہ ہے, اور اسی وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہی ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو, بڑے سے بڑا آدمی لے آؤ, مجھے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, میرا کوئی کچھ اکھاڑ ہی نہیں سکتا. ایک نہیں دوسری 2 آڈیوز اس خاتون کی گردش کر رہی ہیں مارکیٹ میں, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے اور وہ عورت اپنے منہ سے بتا رہی ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے لوگ اس کے کسٹمرز ہیں, اس کے پاس آتے ہیں اور وہاں تک اس کا ایکسیس ہے. یہ ایکچولی دراصل پرابلم ہے کہ یہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے جس نے ہمارے ملک کا, جس نے ہماری سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور یہ ایک وہ بات ہے کہ قانون سب کے لیے ایک سا نہیں ہے. اگر یہ کوئی عام آدمی ہوتا, اگر یہ کوئی چھوٹا موٹا ڈرگ پیڈلر ہوتا, یہ پوری زندگی کے لیے ذلیل ہو جاتا, اس کا وہ حشر کیا جاتا. لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑی ڈرگ پیڈلر ہے, یہ ایک طرح سے اس سنڈیکیٹ کی مالکن ہے جو کہ کراچی میں ایز پر پنکی ہر سیلف وہ چلا رہی تھی. سو اس کے جو تانے بانے ہیں, نہ اس کو کسی کی ہتکڑی لگانے کی ضرورت ہوئی, نہ اس کے اوپر اس طرح کی جس طرح سے یہ چل رہی ہے اور یہ جو باتیں کر رہی ہے, نہ اس کے اوپر کسی کو سختی کرنے کی ہمت اور جسارت ہوئی. یہی وجہ ہے اس کی. اور یہ کوئی یونیک کیس نہیں ہے کہ دنیا کا واحد کیس ہے. راؤ انوار کو دیکھ لیں. راؤ انوار کے حوالے سے جو باتیں کی گئیں, اتنے بڑے بڑے الزامات اس آدمی کے اوپر ہوتے ہوئے کہ وہ ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھا, وہ ایک موت کا فرشتہ تھا, اس کے حوالے سے ایون سپریم کورٹ میں بھی جب وہ آتا تھا تو اس شخص کو ہتکڑیاں نہیں لگائی جاتی تھی, کبھی اس کو پیچھے کے دروازے سے جو ہے وہ باہر کر دیا جاتا تھا. ہی از اے کلاسک ایگزامپل ان پاکستان کہ جو کچھ وہ لوگ ہیں جن کے بہت اوپر تک کانٹیکٹس ہیں اور جن کو کوئی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کرتا. کم واٹ میں سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی کام کرتا ہے اور یہ ہمیں بھی کیٹر کرتا ہے. کل کو اگر یہ پھنسا یہ ہمارا نام لے سکتا ہے. یہ واحد وہ ریزن ہے جس وجہ سے اس طرح کے لوگوں کو پکڑا نہیں جاتا, اور ان طرح کے لوگوں کے ہاتھوں ہم سارے, ہمارا پورا سوسائٹی, ہمارا پورا معاشرہ ایک طرح کا کیپٹیو ہو جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں آ کر پھنس جاتا ہے. اب زرداری صاحب کی بات کر لیتے ہیں. میں اس لیے ان دونوں باتوں کو ساتھ کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے دونوں کیسز کا معاملہ, دونوں کیسز کا تعلق سندھ سے ہے. ہو یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اطلاعات کے مطابق پریشرائز, ان کو یہ اب ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ آگے لائی جائے اور 28ویں ترمیم کے لیے راستہ بنایا جائے. 28ویں ترمیم کا مطلب کیا؟ 28ویں ترمیم کا مطلب یہ کہ 18ویں ترمیم جو کہ پیپلز پارٹی نے جاری کی تھی اور جس کے ایک طرح سے فاؤنڈر کرتا دھرتا آصف علی زرداری تھے, جب وہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی تھی, ان کے پرائم منسٹرز بھی تھے, تب پریزیڈنٹ زرداری واز دا پریزیڈنٹ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک پورے آرکیٹیکٹ تھے اس 18ویں ترمیم کے. تو ظاہر ہے کہ 18ویں ترمیم پوری پیپلز پارٹی کے دل کے خاصی قریب ہے, اور جو پولیٹیکلی اسپیکنگ پیپلز پارٹی کو جو نزلہ آئے گا ان کے اوپر وہ اس سے بخوبی واقف ہیں. 18ویں ترمیم کیا تھی؟ 18ویں ترمیم کے تحت کئی سارے وہ سبجیکٹس تھے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹس کو ٹرانسفر کر دیے گئے تھے. ٹرانسفر کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ ٹرانسفر کرنے کا مطلب عام زبان میں یہ ہوا کہ ان سبجیکٹس کے تحت جیسے صحت ہے, تعلیم ہے, پولیس ہے, یہ سارے وہ سبجیکٹ ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹس کو ٹرانسفر ہو گئے. اس سے ہوا یہ کہ پروونشل گورنمنٹ اسٹرانگ ہو گئی, ان کے پاس دے ہیڈ بیٹر منی, دے ہیڈ بیٹر ریسورسز, اور ان کا یہ کام تھا کہ یہ جو ٹرانسفر ہوئے ہوئے سبجیکٹس ہیں اب ان کی جو ڈلیوری ہے یا جو گورننس ہے وہ صوبے کی طرف آ گئی, اور وہ جو ذمہ داری تھی وہ ایک صوبوں کے اوپر عائد ہو گئی. یہ سلسلہ چل رہا تھا ابھی اتنے سالوں سے, اور ایون مطلب نواز شریف صاحب کے زبان سے میں نے یہ بات از خود سنی ہے جب وہ پرائم منسٹر تھے 2013 اینڈ آن ورڈز. یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری جو سینٹر میں گورنمنٹ ہے وہ خالی ہو جاتی ہے. وی ہیو نتھنگ ٹو کیٹر فار, خاص طور پر جب دفاعی بجٹ آتا ہے,
ڈیفینس بجٹ ہے، ڈیٹ سروسنگ ہے، جو ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں، یہ سارا کچھ کرنا ہے وفاق کو. لیکن ہم یہ سب کب کرتے ہیں؟ پہلے ہم سارے پیسے جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، اینڈ دین وی آر آسکڈ ٹو کیٹر ٹو دیز سبجیکٹس، یعنی کہ ڈیفینس بجٹ اور ڈیٹ سروسنگ، یہ سارا کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے ہم جب بجٹ شروع ہی کرتے ہیں تو بجٹ ہوتا ہے خسارے کا بجٹ، اور پھر ہر گورنمنٹ کو اور ہر فائنانس منسٹر کو یہ چیلنج ہوتا ہے کہ اب آپ نے یہ خسارہ کیسے فل کرنا ہے. جنگ کے بعد سے آپ کو پتا ہے پاکستان کے معاشی حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو پاورفل کوارٹرز ہیں اور جو گورنمنٹ میں کرتا دھرتا ہے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت فائنینشلی اسپیکنگ جو سچویشن ہے پاکستان کے لیے اور زیادہ کریٹیکل ہو گئی ہے. پاکستان پیٹرول کے اوپر ایڈیشنل ٹیکسز لگا کر اپنے آپ کو کسی طرح سے بچا رہا ہے اور اپنے آپ کو سیو کر رہا ہے. تو ایسے میں جیسے کہ یہ ایک بہت بڑی لائف لائن ہوگی کہ اگر یہ جو وفاق نے جو سبجیکٹس ٹرانسفر کیے تھے صوبوں کو انڈر دا 18th امینڈمنٹ، اگر ان میں سے کچھ سبجیکٹس بھی واپس آ جاتے ہیں وفاق کے پاس، تو اس کا مطلب کیا کہ کافی حد تک پیسے بھی واپس آ جائیں گے وفاق کے پاس. جو پیسے اس وقت جا رہے ہیں صوبوں کو، وفاق کو وہ دوبارہ مل جائیں گے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے so that means a richer federal government. A richer federal government means a more powerful federal government. اور وہ یہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہمیں ٹیکسز کی مد میں عوام سے جو ہم لوگ بیچاروں سے چوز کے ہم جو پیسے لیتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتی ہے پبلک، انڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتی ہے پبلک، وہ سارے پیسے جو ہیں وہ ہم عوام سے اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم کچھ حد تک ان کو ریلیف دے پائیں. یہ ایکچولی میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ آرگیومنٹ ہے جس کے اراؤنڈ یہ پورا جو کیس ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کیوں ضروری ہے. حلقے یہ بتاتے ہیں اور انفارمڈ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ جو 28ویں ترمیم ہے این ممکن ہے کہ وہ بجٹ سے پہلے ہی آ جائے یا بجٹ کے ساتھ ساتھ آ جائے، کیونکہ ایک دفعہ جب بجٹ پریزنٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد بجٹ پہ آرگیومنٹس ہوں گے، پھر بجٹ کو پاس کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. جو انفارمڈ سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوشش یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بجٹ سے پہلے رفع دفع ہو جائے اور 28ویں ترمیم کو باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کرا لیا جائے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس پہ بہت زیادہ ناراض ہے. ایک ناراضگی کا یا جو ایک جسے کہتے ہیں ایک فرسٹریشن کا اظہار آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب بلاول بھٹو صاحب ایک پریس ٹاک کر رہے تھے تو وہاں پر کوئی یہ والا ٹاپک آیا اور کسی نے کہا کہ جی یہ والی بات کچھ فیڈرل منسٹرز کہہ رہے ہیں. بلاول صاحب نے کہا کون فیڈرل منسٹر؟ تو شازیہ مرری جو کہ اس وقت بہت کلوزسٹ سمجھی جاتی ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما، بلکہ انفیکٹ پیپلز پارٹی میں کہتے ہیں کہ جو میڈیا ہے وہ انٹائرلی شازیہ مرری صاحبہ دیکھتی ہے. شازیہ مرری صاحبہ نے اس وقت بلاول صاحب کو ایک انسرشن دے دی. انہوں نے کہا جی یہ والے منسٹر یہ بات کر رہے تھے. بلاول صاحب نے ان کو بڑے غصے سے سنپ کیا، جس کے اوپر بہت زیادہ ان کو کرٹیسائز بھی سوشل میڈیا پہ اب کیا جا رہا ہے. انہوں نے شازیہ مرری صاحبہ کو کہا کہ آپ سے پوچھا کسی نے، اور بہت ان کو ایک غصے سے اور غم و غصے سے انہوں نے ان کو سنپ کیا، جس کے بعد شازیہ مرری صاحبہ بالکل ایک دم سہم گئی، ان کے چہرے کے ایکسپریشنز چینج ہو گئے. اس کے اوپر بلاول صاحب کو بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ جی آپ ایک خاتون کی پارٹی ہیں، آپ کی والدہ پرائم منسٹر تھیں، شی واز دا فاؤنڈر آف دا پارٹی، ون آف دا فاؤنڈرز آف دا پارٹی، بٹ ایک فیمنسٹ پارٹی ہوتے ہوئے آپ ایک خاتون اتنی پرانی رہنما کو اس طرح سے سنپ کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی پبلکلی. بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے بلاول صاحب پہ. لیکن صرف میں ابھی اتنی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ساری انفارمیشن میں نے آپ کو بتائی ہے، پیپلز پارٹی اس وقت اپنے آپ کو ایک بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب آ گئے ہیں.